अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर आज का टॉपिक जरा सेंसिटिव है। मैं नहीं मानता। इट्स ओके, आप बताइए। आप कहीं इंजीनियर को तो नहीं सुनते? सर जैसा कि आपके इल्म में भी है नहीं कि मोहम्मद अली मिर्जा अंकल ने जो बात की है, उन्होंने तो काफी सारी बातें की हुई हैं। आप कौन सी बात करना चाह रहे हैं? ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। सर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात है कि अगर मैं उससे दोहराता भी हूँ ना तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। ठीक है, मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। गाड़ी स्टार्ट कर। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। सर ईसाइयों के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा अकीदा पाया जाता है? जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। मोहम्मद, ये सच्ची बात है कि ये बात मेरे लिए भी एक चौंकान देने वाली बात है, मेरे लिए भी नई बात है। क्या? मेरे लिए भी नई बात है। उसके लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया। मैं 27 साल ईसाई रहा। ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी। झूठ झूठ बोलो और बोलो। ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। ला दे ये वीडियो, ला दे। आप ज़रा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तसव्वुर था? ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। क्या? हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम। अच्छा। उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। ठीक है। वर्का बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सदीक असफार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा कुरान। वो कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस, और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। अब हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। पहले आप कुछ कह रहे थे, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी। टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। म्यूजिक। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्जा भाई ने ये बात क्यों की है। रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? बैजेंटीन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमूक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। 2 जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। लिहाजा क्रिश्चियंस
اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوی نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں۔ ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی، آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا۔ کیا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے وابستہ ہیں، جو ان اٹینڈڈ تھی مذہبی طبقے کے اعتبار سے، اور وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں، تو ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے۔ ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے ان کو ہم بینیفٹ دیں گے۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ایک مسیحی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو۔ پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے۔ 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز۔ ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ بات تو صحیح ہے۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ یہ مجھے عیسائی رہنماؤں نے، ٹھیک ہے جی، اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں نے، ٹھیک ہے جی، اور کیسر راجہ صاحب نے، اور دس ہے تو بعض آپ کالے کی ہیں کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ کیا بولا تو نے؟ کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ خدا دا نا جو اللہ دے بندے ہو کدے بارے گل کر رہے ہو؟ ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے۔ ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ ہاں بھائی آگے سواد۔ وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ ان کو اگین لو سامو کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں۔ جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانا نے کلمے پڑھائے نے۔ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔
اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دیں. بہت چنگا نام ہے, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے, اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں, یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے.